بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عزیز طلبہ، آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں۔ کیا ہیں ہم؟ دیکھو، ہم بیان کرنے نہیں بیٹھے ہیں، مذاکرہ کرنے بیٹھے ہیں۔ کیا کرنے بیٹھے ہیں؟ مذاکرہ۔ اور حکم ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اہل ایمان کے درمیان مذاکرہ کرو، کیونکہ مذاکرہ یہ نفع پہنچاتا ہے۔ نفع پہنچانے والی چیز کیا ہے؟ مذاکرہ ہے۔ تو یہ ہمارا دینی مذاکرہ ہے کہ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہم سب کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق۔ جسے اللہ نے پیدا کیا اسے مخلوق کہتے ہیں، جسے خالق نے پیدا کیا اسے کیا کہتے ہیں؟ مخلوق۔ اور خالق اپنی مخلوق کو راحت پہنچانے کے اعتبار سے سب کچھ جانتا ہے، کب پہنچانی ہے، کتنی پہنچانی ہے، کہاں پہنچانی ہے، کس کے ذریعے پہنچانی ہے۔ اس پر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ منڈی نہیں ہلانا، زبان سے جواب دیجیے۔ اب زبان کتنی چھوٹی ہے اور یہ کتنی بڑی ہے۔ شارٹ میں کام چلتا ہے، جتنے بڑے میں کائے وہ کرنا ہے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ تو بڑی پیاری بات یہ ہے کہ اللہ خالق ہیں اور ہم سب کیا ہیں؟ مخلوق۔ یہ جتنی چیزیں ہماری نظروں کو نظر آ رہی ہے، ہماری آنکھوں کو نظر آ رہی ہے، سب مخلوق ہے۔ جو نظر نہیں آ رہا ہے وہ بھی مخلوق ہے۔ ما بین السماوات والارض، ساتوں آسمان ساتوں زمین کے درمیان کا یہ خلا، بیچ کا جتنا بھی حصہ ہے، اس میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ اللہ کی مخلوق۔ آسمانوں سے اوپر بھی مخلوق، زمین کے دفینے جو ہیں، زمین کے اندر بھی جو کچھ ہے وہ بھی مخلوق۔ سمندر کے اوپری حصے میں، درمیان حصے میں، نچلے حصے میں جو کچھ ہے وہ سب کیا ہے؟ مخلوق۔ ان تمام کی تمام اشیاء کا، بلکہ پوری دنیا کا خالق کون ہے؟ اللہ، لا الہ الا۔ اس اللہ کی ذات نے انسان کو پیدا کر کے انسان کو جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا الدنیا خلقت لکم وخلقتم للآخرہ، کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ ظاہر سی بات ہے، اب اللہ نے ہمیں جو اور آپ کو پیدا کیا ہے تو ہماری اور آپ کی بے شمار ضروریات ہیں۔ کیا ہیں بے شمار ضروریات؟ ان تمام ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے کاشتکاری۔ کیا ہے؟ کاشتکاری، جسے زراعت کہتے ہیں، کھیتی کرنا کہتے ہیں، سبزیاں اگانا، درخت اگانا، شجر کاری کرنا۔ مختلف علاقے میں مختلف انداز میں اس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کے فضائل کو، اس کی اہمیت کو بھی بیان کیا ہے۔ احادیث میں اس کی فضیلتیں، اس کی اہمیتیں موجود ہیں۔ بنی اسرائیل نے اس کی شروعات کی، اس کو مانگا، اس کا بھی ذکر سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ بہرحال میں اور آپ جو جی رہے ہیں، اللہ نے اسباب کے درجے میں بے شمار چیزیں ایسی رکھی ہیں جس کا تعلق زمین سے ہے، مٹی سے ہے۔ کس سے ہے؟ ہم پیدا کس سے ہوئے؟ اور ہمارے رشتے کس سے ہیں؟ پورے رشتے مٹی سے۔ اب آپ یہ دیکھیے، پانی پت کی یہ مسجد اور پانی پت کا یہ مدرسہ اور پانی پت کی یہ تمام طلبہ، یہ جو مسجد تعمیر ہوئی ہے نیچے سے اوپر تک کس چیز سے بنی ہے؟ بولو۔ مٹی سے۔ ریت کہاں سے بنتی ہے؟ فرش ٹائلز کہاں سے نکلتے ہیں؟ مٹی سے۔ لوہا کہاں سے نکلتا ہے؟ مٹی سے۔ یہ سب دفینہ ہے۔ بس یہ ہے کہ انسان نے اپنی کاریگری یہ دکھا دی اور مٹی کو کیا کیا؟
لیٹی ہوئی مٹی کو کھڑا کر دیا. صحیح ہے غلط ہے؟ تو ہم سب کا تعلق مٹی سے ہے. ہماری غذائیں بھی تمام کے تمام جو ہمارے پیٹ میں جاتی ہے، ٹنوں مال ہم کھاتے ہیں، ٹنوں، یہ پورا کے پورا ہمارے جو پیٹ میں جاتا ہے یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ پھر جاتا کہاں ہے؟ ارے بولو نا، بات نہیں سمجھ رہے ہو؟ سب کچھ تعلق مٹی سے ہے. پھر ہمیں مٹی سے نفرت کیوں ہوتی ہے؟ ہم نے کاموں کی تقسیم کر دی کہ فلانا کام فلانا کرے گا، میں نہیں کروں گا. جب ہمارا تعلق مٹی سے ہے تو اس مٹی سے تعلق کو اور گہرا کرنا ہے اور مضبوط کرنا ہے. مدارس اسلامی میں پڑھنے والے طلباء، پڑھانے والے مدرسین کاشتکاری کو، شجرکاری کو، درخت لگانے کو، کھیتی کرنے کو معیوب کیوں سمجھتی ہے؟ برا کیوں سمجھتی ہے؟ یہ کام کرنا کیوں پسند نہیں کرتے؟ مدارس میں 25% طبقہ یا بچے، 25% بچے، پورے ہندوستان کے مدارس کہہ رہا ہوں میں، 25% بچے کھیتی باڑی کرنے والوں کے ہوتے ہیں. نہیں ہوتے؟ اب یہاں جو مجمع بیٹھا ہے، اس پورے مجمع میں کتنے ایسے بچے ہیں جن کی کھیتی ہے؟ ہاتھ اوپر کیجیے، ہاتھ اوپر کیجیے. سب کھیتی ہے، ان کے ابو کھیت میں کام کرتے ہیں، کھیت کھلیانوں میں کام کرنے والے بچے، ماشاءاللہ. دیکھیے میں نے کہا نا 25%، تو یہاں 30% بچے ہیں کاشتکاری کرنے والوں کے. لیکن یہی بچے جیسے بڑے ہو جاتے ہیں، حافظ ہو جاتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں، مولوی بن جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کا ساتھ دینا پسند نہیں کرتے. جبکہ کھیتی سونا ہے. زمین کیا کرتی ہے؟ سونا اگلتی ہے. میرے دیش کی دھرتی، دیکھیں نہیں، سونا اگلے، ہیرے موتی اگلے، کیا نہیں نکلتا ہے؟ من جد وجد، جو کوششیں کرتا ہے وہ بہت کچھ پا لیتا ہے. اس وقت میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے پورے دنیا کے اندر کھیتی باڑی کے معاملے میں لوگ کاہلی بہت کر رہے ہیں. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، حکومت کی طرف سے بھی بے شمار پیغامات، حکومت کی طرف سے بے شمار اسکیمات، گورنمنٹ باضابطہ پیسہ دیتی ہے، بڑے بڑے پلان بتاتی ہے کہ ریشم کے درخت لگاؤ، فلانے لگاؤ، بانس کے لگاؤ، کہ حکومت اتنا اتنا پیسہ دے گی، ساگوان لگائیے، فلانی چیز ملے گی. کھیتیاں کرنے کے تعلق سے بھی ہے، سبزیاں ترکاریاں اگانے کے تعلق سے ہے. بہرکیف ایک تو اللہ کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑا محبوب اور پسند رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاشتکاری، شجرکاری، درخت وغیرہ لگانے کے اعتبار سے اگر فضیلت کے لیے دیکھیں آپ، ایک ایسی حدیث موجود ہے مسند احمد کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم ہو چکی ہو اور کسی کے ہاتھ میں پودا یا درخت ہو اور اسے پتہ ہے کہ میرا بھی حساب کتاب ہونا باقی ہے، اس کے حساب کتاب کا نمبر آنے سے پہلے اگر کوئی درخت یا پودا لگا سکتا ہے تو وہ لگا لے. ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئی شخص شجرکاری کرے، کھیتی باڑی کرے یا پھلدار درخت لگاوے اور کوئی شخص اس پھل کو کھا جاوے، چرند پرند کھا جاوے یا چوپائے کھا جاوے تو اس لگانے والے کو صدقے کا ثواب ہے. کہو سبحان اللہ. یہ فضیلتیں ہم بیان نہیں کرتے، جمعہ کے بیانات میں کچھ الگ ہی رہتا ہے. یہ ترغیب امت کو ہم دیتے نہیں ہیں. شید کری کو، کھیتی کرنے والے کو، زراعت کرنے والے کو ہم نے فضائل سنائے نہیں، اس کو اس کی اہمیت نہیں بتائی، جبکہ اہمیت ہمیں بتانا چاہیے.
اور اس پر ہمیں خود عمل بھی کرنا چاہیے۔ جس طرح سے بکریوں میں برکت ہے، اسی طریقے سے کھیتی میں بے شمار برکت ہے، بہت زیادہ برکت ہے۔ اس کو ہم نے خود پریکٹیکل دیکھا ہے الحمدللہ۔ لاک ڈاؤن کے زمانے سے پہلے سے شوق بہت تھا بچپن سے، اور اللہ سے مانگتے بھی تھے، اللہ نے مواقع عطا فرمائے۔ ابھی بہت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اس کو چھوٹی سی جگہ میں برکتیں حاصل ہو رہی ہے۔ اسی منظر کو دیکھ کر کے ابھی آپ کے یہاں ہم نے دیکھا بڑی بڑی زمینیں ہیں، مدرسوں میں بھی زمینیں ہیں، لیکن زمینوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ تو دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ آپ کے سامنے جب ہمیں حکم ہوا مفتی صاحب کی طرف سے، مفتی شرافت صاحب نے کہا بچوں میں بات کرنی ہے، تو ہمارے ذہن میں یہی بات آئی۔ ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں، مہمان بزرگ، انہوں نے بھی یہ کہا کہ بات ہو تو اس پر ہی ہونا چاہیے، جس چیز کو آپ کر رہے ہو ان بچوں کو بھی بتائیے۔ بہرحال زراعت کا یہ جو شعبہ ہے ہم سے چھوٹ رہا ہے، اس پر ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، جاگرکتا پیدا کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں میں یہ جذبہ اور حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شمار فضیلت ہیں اس کے پر، کہ بہت سے کام ایسے ہیں جو انسان کے لیے ذخیرہ آخرت ہے، اس میں سے یہ درخت لگانا ہے۔ صدقہ جاریہ کے تعلق سے آتا ہے کہ کئی امور ایسے ہیں جو صدقہ جاریہ، نیک اولاد کو چھوڑنا، ورثے میں قرآن چھوڑ دینا، مسجد تعمیر کر کے چلے جانا، کنویں کھدوا کے چلے جانا، وہیں ایک عمل ہے درخت لگا کر چلا جانا، کہ کسی بندے نے درخت لگایا، اس کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، جب تک وہ درخت ہوگا اور اس درخت سے لوگ پھل کھاویں گے اور اس کے سائے سے فائدہ اٹھائیں گے، لگانے والے کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ الحمدللہ جب یہ فضیلت ہمارے سامنے ہے تو ہم نے بہت ایسی جگہوں پر درخت لگائے جہاں درخت لگانا مشکل تھا۔ ہمارے خود محلے میں کھوری گلی، پوری سیمنٹ کی روڈیں، ہم نے اپنے مکان کے باہر 3 درخت لگائے، اسے دیکھ کر کسی اور نے بھی لگایا۔ اب اس وقت ہم جہاں رہتے ہیں بابل گاؤں میں، وہاں بالکل بنجر زمین تھی، ہمارا پلاٹ تھا، مکان بنانے سے پہلے ہم نے خوب درخت لگائے، الحمدللہ جو ان کا سایہ ہے، پھلدار بھی لگائے ہیں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے اسے دیکھ کر کے، اپنے گھر میں محلے میں انٹری کرتے ہی ان درختوں کو دیکھ کر کے اللہ کا شکر بھی ادا ہوتا ہے، سکون بھی ملتا ہے، غالباً جانے والوں کو، گزرنے والوں کو بھی سکون ملتا ہے۔ چھوٹا سا جانور بھی اگر وہاں بیٹھے، چرند پرند وہاں پر آ جائے، چڑیا بھی آ کر کے چہچانے لگے، یا اس درخت پر کیڑے مکوڑے اپنا رزق سمجھ کر کھانے لگے، آپ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے پیارے بچوں۔ میں اور آپ سمجھتے ہیں مدرسے میں رہ کر قرآن پڑھ لینا، پڑھانا، نمازیں پڑھنا، استاذ کی اطاعت کرنا یا اسباق کا پڑھنا، یہی ہماری ایک نیکی ہے۔ صدقہ جاریہ یہ بھی ہے، اور انسان کو چاہیے اپنی زندگی میں ہر نیک کام کرتا رہے۔ فرصت ہے کر ڈالنے کا، سوچنے کا نہیں، فرصت میں سب کرنا چاہیے۔ وقت ہے آپ کے پاس، اپنے وقتوں کو ضائع نہ کریں، کچھ نہ کچھ کریں، 2 باتیں دین کی کسی کو کریں۔ زمانہ چاہے کچھ بھی کہے آپ کے تعلق سے، لیکن آپ کچھ بہتر کرتے رہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ان درختوں کی برکت دیکھیے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، ایک درخت میں اس کی جڑ سے لے کر اس کے اوپر کے حصے تک اللہ کی کتنی مخلوقات اس میں ہوتی ہیں جو اپنا رزق تلاش کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کی جڑ میں بھی اللہ کی مخلوق ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، چھالوں پر کیڑے مکوڑے ہیں، ٹہنیوں پر ہیں، پتوں پر ہیں، پھول پر ہیں، پھل پر ہیں، پھل میں بھی ہوتے ہیں۔ آپ ہر پھل کو دیکھیے، اس کے اوپر والے حصے میں، نیچے والے حصے میں، آپ انار کو دیکھیے، اندر میں اب جو اوپر کا جو چھلکا ہوتا ہے، اس چھلکے کے باہر کے حصے میں پھول بنا ہوا رہتا ہے، وہ پھول جب سوکھ جاتا ہے وہ چونٹیوں کی، کالی چونٹیوں کی غذا ہے۔ پتوں پر دیکھیے آپ، لال کالی چونٹیاں ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، قسم قسم کی اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں۔ یہ سب جو رزق کھا رہے ہیں، اس کا اجر ثواب کسے ملے گا بتائیے؟ ارے بولو نا بھائی۔ حضرت سلیمان نے کہا تھا نا اللہ سے کہ اللہ ہمیں ایک دن کا چانس دے دیجیے، موقع دیا تھا، ایک ہی مچھلی سب کچھ کھا گئی، رزق نہیں کھلا سکتے، ہم بھی نہیں کھلا سکتے، اللہ ہمیں ذریعے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہ تو وہ ایک درخت کی ہم مثال دے رہے ہیں آپ کو، ایسے کتنے درخت اگر ہم لگائیں گے اپنے ہاتھوں سے، ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟
آج دنیا کے اندر میں ان لوگوں کو درخت لگانے کا موقع مل رہا ہے جن کے سامنے فضیلت اور اہمیت ہے ہی نہیں۔ یہ کرمچاری جو ہوتے ہیں حکومت کے پیسے لے کر کے برباد کرنے والے، کہ عجیب نظام ہے کہ اب جیسے بارش کا موسم ہوتا ہے تو پورے انڈیا کے اندر ایک ماحول چلتا ہے، گڑھے کھودنے والے الگ کرمچاری ہوتے ہیں، یہ مہانگر پالیکا، یہ سرپنچ اور یہ جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں، آپ کے علاقے میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، گڑھے کھودنے والا ڈپارٹمنٹ الگ ہوتا ہے، جھاڑ لانے والا الگ ہوتا ہے، لگانے والا الگ ہوتا ہے، کھڈے کھودنے والا الگ ہوتا ہے، پانی دینے والا الگ ہوتا ہے، جالی لگانے والا الگ ہوتا ہے، صفائی کرنے والے الگ ہوتے ہیں، صفائی والے بھی ڈھنگ سے نہیں کرتے، لگانے والے ڈھنگ سے نہیں کرتے۔ چند دنوں کے اندر میں یہ درخت پورے راستوں پر آ جاتے ہیں اور حکومت کا بے شمار سرمایہ اس میں ضائع ہوتا ہے۔ کیوں؟ انہیں اہمیت نہیں معلوم، انہیں ایمان نہیں معلوم، اسلام نہیں معلوم۔ بدقسمتی سے آج یہ ساری چیزیں ہم مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ آپ دیکھیے، آپ اس کا حساب نکال کر پوچھیے، اربوں خربوں روپیہ برباد ہے حکومت کا، اور سب جانتے ہیں، اوپر سے نیچے تک سب لوٹے رہے، یہ ٹھیکیدار بھی، وہاں سے بل پاس کرنے والے بھی۔ تو کتنا اللہ کا عطیہ یوں برباد ہو جاتا ہے۔ بہرحال ان درختوں کی حفاظت کرنا، درخت لگانا، شجرکاری پہ محنت کرنا، یہ لازمی طور پر، اور ہمیں اہل ایمان کو اس لیے کرنا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے شمار فضیلت اور اہمیتیں بیان کی ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ قیامت قائم ہو اور کسی کے ہاتھ میں ایک درخت ہو، یہ ایک حدیث ہی کافی ہے عقل مندوں کے لیے۔ اگر دیکھنا تو بے شمار ہے۔ اسلامی معیشت ایک کتاب ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے، پتہ چلے گا کس قدر ماشاءاللہ اہمیتیں۔ اور وہ زمینیں جو بنجر کی بنجر رہ جاتی ہیں، جن پر کھیتیاں نہیں کی جاتی، اسے اگایا نہیں جاتا، وہاں سے زہر اگتا ہے، غیر ضروری چیزیں اگتی ہیں، اور یہ زمین بددعا کرتی ہے اس شخص کے لیے، اور بددعا کرتی رہے گی جب تک کہ اس زمین کا استعمال صحیح نہیں ہوگا۔ اور قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے باضابطہ یہ اللہ سے کہے گی، اللہ جس طرح سے اس بندے نے مجھے برباد کیا، تو اسے برباد کر دے۔ امت تک یہ پیغام پہنچنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو مسلمانوں کے پاس زمینیں ہیں تو اس طرح سے ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ جھگڑے کرتے ہیں، جن کے پاس ہیں وہ نمازوں کی عبادت کی پابندی نہیں کرتے۔ بے شمار یہاں پر عجیب عجیب کیفیات ہیں۔ بہرکیف کس ٹاپک پہ بات کرے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ میں بس آپ طلباء کے سامنے یہ جذبہ ہمیں دلانا مقصود ہے کہ جن جن طلباء کے یہاں زمینیں ہیں، جیسے 30% افراد بچوں نے ہاتھ اٹھایا، یہ بچے اپنے یہاں زمینوں کی حفاظت کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سب سے بڑی قیمتی چیز ہے آپ کے پاس۔ دیکھیے شریعت نے جو جو حکم دیا ہے، زمین کے تعلق سے مسائل دیکھیں گے آپ، سونے کے تعلق سے دیکھیں گے، چاندی کے تعلق سے دیکھیں گے، جن چیزوں کو ایک مال کہا گیا ہے، ایک اہم ترین مال، اور جس پر باضابطہ شریعت کے احکامات ہیں کہ عشر کا جو مسئلہ ہے وہ زمینوں سے تعلق رکھتا ہے، زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے سونے چاندی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے لیے عزیز طلباء، پیارے بچوں، برکت کی چیز ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیں۔ بہت سے لوگ کھیتی باڑی بیچ کر کے شہروں میں جانے کی تیاریاں کرتے رہتے ہیں، لیکن میرے آپ کے وجود کے لیے ہندوستان میں سب سے بڑی چیز زمین ہے۔ تو زمینوں کو باقی رکھنا ہے۔ اپنے پیرنٹس، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں کو اس کی ترغیب دیں، اور جنہیں اللہ نے زمینیں دی ہیں ان زمینوں کی حفاظت کے ساتھ اس پر کاشتکاری کا ایک جذبہ رکھیں۔ نمازیں بھی پڑھتے رہیں۔ ان سے کہیے مسجد نہیں پہنچ سکتے تو اپنے کھیت میں رہ کر کے آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھ سکتے ہو۔ صحابہ نے بھی کیا ہے، بکریاں چراتے چراتے نمازیں پڑھی ہے۔ تو نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، نمازیں پڑھیں گے۔ اور آپ طلباء اس چھوٹی سی عمر میں ایک شوق پیدا کریں کہ ہم بھی کھیتی کریں گے۔ کتنے ایسے طلباء ہیں پڑھ کر کے امام بنے، مدرس بن گئے، جو تدریسی کام کر رہے ہیں اس کام کے علاوہ دوسرا کام کرنا پسند نہیں کرتے۔ جو ائمہ ہیں 5 وقت کی نماز کے بعد وقت ان کے پاس خالی ہے، فارغ ہے، لیکن کھیتی باڑی کا شوق نہیں، تو اپنے باپ کا ساتھ نہیں دیتے، والد کا ساتھ نہیں دیتے، تو بیکار کی کرتے پھریں گے نکڑوں پر، ہوٹلوں پر۔ اور اللہ معاف کرے کتنے ایسے علماء حفاظ، اللہ حفاظت فرمائے، بولتی بھی شرم آتی ہے، ڈر بھی لگتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی غیبت سی ہو جاوے، یہی کہ ان کو ان باتوں کو سن کر ان کی دل آزاری ہو جائے، ڈر لگتا ہے۔ اپنے اوقات کو کتنا ضائع کر رہے ہیں، اور وقتوں کو ضائع کرنے کی وجہ سے ان کی زندگی میں برکت بھی نہیں ہے۔
نورانیت بھی نہیں ہے، اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے دوسروں کے سامنے، خوددار ہونے کے باوجود بھی لوگوں سے بھیک مانگتے پھرتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ محنت کرنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو عقل دی، ہمت دی، طاقت دی، ہاتھ پیر ہیں، آپ اپنی عقل سے، اپنے بدن سے، اپنی طاقتوں سے، اپنی ہمتوں سے کام کریں، جو بھی کر سکتے ہیں حلال کیا کریں۔ ہمارے مکان سے متصل 50x50 کا ایک پلاٹ کسی اور کا ہے، ہمارا نہیں، ان کا نام اطہر الدین قاضی ہے، قاضی صاحب کے پلاٹ میں، خود ہمارے گھر کے سامنے بھی جگہ ہے ہمارے بھائی صاحب کی، تو اس میں بھی ہم چھوٹی سی کھیتی کرتے ہیں، تو کئی چیز ہم وہاں لگاتے ہیں۔ 17 قسم کی سبزی ترکاری ہم نے الحمدللہ کئی مرتبہ وہاں سے اگائی ہے، کبھی کم و بیش، کبھی 10، کبھی 5-6 سبزیاں اس طرح اگتی رہتی ہیں، لیکن شوق ہے الحمدللہ کر رہے ہیں۔ پپیتے کے درخت لگا لیا، شوگی کی پھلیاں لگا لی، بھینڈی لگا لی، ٹماٹر لگایا، ہری مرچ لگائی، چوکے کی بھاجی، پالک کی بھاجی، کوتمیر ہے، اور اسی طریقے سے آپ کے کیا کہتے ہیں وہ ورنہ جس کو کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے یہاں کون سی پھلی کہی جاتی، وہ لگایا جاتا ہے، بینگن لگائے جاتے ہیں، پتہ گوبھی ہے، پھول گوبھی ہے، بے شمار سبزی ترکاری ہم نے لگائی، پودینہ ہمارے پاس موجود ہے، کڑی پتہ ہمارے پاس موجود ہے، اتنی ساری سبزیاں، اور کئی کے تو نام میں آپ کو بتا نہیں پا رہا ہوں۔ پھلیاں ہوتی ہیں مختلف، گوار کی پھلی، اس طرح کے ہمارے پاس نام ہوتا ہے، آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا نام ہوتا ہے۔ کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ایک بار لگاؤ، مستقل کھاتے رہو۔ کتنے ایسے مدارس ہیں، زمینیں موجود ہیں، لیکن وہاں ایسی سب چیزیں ہوتی نہیں ہیں۔ مدرسوں میں تشکیل کی فکر رہتی ہے، اب چاہے وہ مدارس والے ہوں، علماء ہوں یا عوام ہوں، سوال تو سب سے ہونے والا ہے، چھٹی کسی کی نہیں ہے۔ تو آپ ایسے طلباء، میں آپ سے صرف پوچھوں گا، کوشچن آنسر چلے گا، ہمارے سوالات کے جواب دیجئے۔ آپ میں سے کتنے ایسے طلباء ہیں جنہیں زمین پر محنت کرنے کا شوق ہے؟ جیسے عصر سے لے کر مغرب تک یہ جو وقت ہوتا ہے، ان اوقات میں جہاں ہم والی بال، فٹ بال، کرکٹ، کبڈی، نہ جانے کیا کیا، ٹینس وغیرہ کھیلتے رہتے ہیں، اسے اپنا ایک کھیل سمجھ کر مدرسے کی جو خالی زمینیں ہیں وہاں پر کھیتی کا کام کریں، اس کو کھیل سمجھ کر، عصر سے مغرب روزانہ اس کو 5 منٹ دیا کرے، زیادہ نہیں کہ میں پھول کا درخت، پھل کا درخت، یا کہ میں کچھ سبزیاں لگاؤں گا اور اس پر میں دھیان دوں گا، توجہ دوں گا، پانی دوں گا اور اس کو اگانے کا ایک کام کرتا رہوں گا، تاکہ یہ پودے روزانہ تسبیحات اور تحمید اللہ کی کرتے رہیں تو اس کا ثواب مجھے ملتا رہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کتنی ایسی سبزی ترکاریاں ہیں جسے صرف انسان کھاتا ہے، کچھ ایسی ہیں جسے صرف جانور کھاتا ہے، کچھ وہ ہیں جسے انسان بھی کھاتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے، تو اللہ نے اسے سب پیدا کیے ہوئے ہیں۔ پھل کتنے ایسے ہیں جنہیں صرف جانور کھاتا ہے، انسان نہیں کھاتا ہے، کچھ پھل وہ ہیں جنہیں جانور بھی انسان بھی دونوں بھی کھاتے ہیں، تو اللہ نے ایک اپنا نظام بنایا ہوا ہے۔ انسان جسے بوتا ہے وہ خود کھاتا ہے، لیکن اللہ نے اپنی جتنے بھی مویشی، اپنے جانور وغیرہ ہیں، بارش کے موسم میں بغیر کسی کے محنت کے اللہ تعالیٰ اتنا اگا دیتے ہیں کہ سال بھر کے لیے جانوروں کی غذا کا انتظام ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان طاقت ہونے کے باوجود نہیں اگاتا، نہیں لگاتا، اس کی وجہ سے سبزیاں ترکاریاں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ آج کی تاریخ میں ٹماٹر 200 روپے کلو ہے، ایک ہفتہ پہلے میں اپنے یہاں مارکیٹ میں گیا، 200 روپیہ، ادرک 110 روپیہ، لہسن 95 روپیہ، پھلی تھی ایک پھلی لمبی جیسی پھلی ہمارے یہاں تہاری وغیرہ میں ڈالی جاتی ہے، وہ پھلی 200 روپیہ کلو۔ 2 روپیہ ہم نے بچپن میں دیکھا تھا اور آج کیا دیکھ رہے ہیں؟ 200 روپیہ۔ کریلا کڑوا کڑوا رہتا ہے، کوئی کھانا پسند نہیں کرتا، آج کریلا بھی شان میں ہے، آج فل فارم میں ہے، اس کی بھی قیمتیں مہنگی ہے۔ کبھی کبھی پیاز مہنگی ہوتی ہے، ٹماٹے پر دیکھ رہے نہیں کس قدر یعنی لوگ میسیجز بنا کر کے بھیج رہے ہیں کہ جیسے زمین چھپائی جاتی تھی، سونا چھپایا جاتا تھا، وہ ٹماٹر چھپا کے الماری میں رکھا جا رہا ہے کہ بہو نے ٹماٹر مانگا تو ساس نے آدھا کاٹ کر پھر آدھا الماری میں رکھا۔ مقصود کیا ہے؟ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اتنا قیمتی ہے، لیکن کسی کا دماغ اس بات کی طرف نہیں جا رہا ہے کہ ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ ہر مکان کے باہر جس کے پاس 50x50 کا بھی پلاٹ ہو تو وہاں بھی ہم اپنی ضرورت کی سبزیاں اگا سکتے ہیں، اس کے لیے نمونہ اور سیمپل ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔
جو ناقدر مسلمان ہیں جنہیں 6 ایکڑ زمین اللہ نے دی، 60 ایکڑ دی، 70 ایکڑ دی، 16 ایکڑ دی، کتنے ایسے مسلمان ہیں زمین خالی پڑی ہوئی ہے؟ اچھا، نہ خود اس سے نفع اٹھاتے ہیں نہ کسی کو اٹھانے دیتے ہیں۔ ایک تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور دوسری دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ علماء کرام کو اس پہلو پر محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ طلباء میں سے بتائیے، آپ کے اس ادارے میں جو کمپاؤنڈ میں اتنی جگہ خالی ہم نے دیکھا، بلڈنگ کے سامنے اس کے اطراف میں قبرستان کسی احاطے میں پھلدار درخت لگانا ہے، سبزیاں اگانا ہے، تو آپ میں سے کون کون تیار ہیں عصر سے مغرب کے درمیان میں اپنا کھیل سمجھ کر کے کام کرتے رہیں گے؟ ماشاءاللہ سب کریں گے، پکا؟ بہانہ نہیں بنانا۔ اللہ کا شکر، اللہ ہم سے بے شمار کام لے رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت یہ بھی ایک فرصت کی چیز ہے، وقت ہونا چاہیے، وقت میں بھی برکت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم سب کر رہے ہیں، وقت میں بے شمار برکت ہے، مدرسہ بھی چل رہا ہے، لڑکیوں کا بھی، لڑکوں کا بھی، اسکول بھی، 70 مکاتب بھی، امت کے کام بھی، بورویلز بھی، ہزاروں کاموں کے ساتھ ساتھ شہد کا کاروبار، گھی کا کاروبار، نہ جانے کیا کیا، پھر مرغیوں کے ساتھ ساتھ کھیتی بھی ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے ایک ایک گھر ہے، ادھر ہمارے 2 بھی گھر ہیں الحمدللہ، پھر بھی برکت ہے۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار، تو ہمیں بہانے نہیں کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے، محنت کرنے والے کے وقت میں ہی برکت ہوتی ہے، مال میں بھی برکت ہوتی ہے، صحت میں برکت ہوتی ہے، عقل میں برکت ہوتی ہے، بصارت میں برکت ہوتی ہے، بصیرت میں برکت ہوتی ہے۔ جو بہانہ باز ہوتے ہیں نا، ان کی برکت نہیں ہوتی۔ اب جب برکت نہیں ہوتی، بہانے کرتے ہیں نا، تو وہیں سے حاسد پیدا ہوتے ہیں، حسد کریں گے کس پر؟ جنہیں اللہ نے نعمتیں دی ان پر۔ جھوٹ بولیں گے کس کے تعلق سے؟ ان کے تعلق سے جن کے پاس نعمتیں ہیں۔ آدمی جب ناکارہ ہوتا ہے نا، تو ساری برائیاں جنم لیتی ہیں، اور وہ کچھ کرنے والا ہوتا ہے تو ہر قسم کی برائی اسے ہٹتی چلی جاتی ہے، چھٹتی چلی جاتی ہے۔ تو آپ اس مدرسے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بہترین انسان بنائیے، ناکارہ نہ بنائیے، ورنہ وہی مایوسی کی زندگی، لاچار مجبوری کی زندگی، سینوں میں قرآن ہونے کے باوجود اشراف نفس، لوگوں کے مال پر نظر کہ ان کے جیب میں مالک صاحب کے کتنے ہیں اور یہ کب نوٹ نکال کر دیں گے۔ اب جب اپنے اندر خودداریاں نہیں ہوتی نا، تو بڑے ہو کر کے پھر کیا کرتے ہیں جانتے ہو؟ ٹرسٹیوں کے خلاف مضمون لکھیں گے، محتمم کے خلاف مضمون لکھیں گے، تنخواہوں کے تعلق سے رونا دھونا کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ سارے کے سارے ظالم ہیں، ہم اپنے مظلوم ہیں۔ در حقیقت غور کیا جائے تو ہم خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ تو ہم بھی تو طالب علم تھے، اور ہم جیسے ایسے کتنے ہیں کہ زمانے میں جو محنتیں کرتے ہیں، بہت محنتیں کرتے ہیں۔ کئی علماء کرام کو ہم نے دیکھا الحمدللہ محنت کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں لاتور شہر میں، ضلع میں علماء کرام بزنس میں اترے ہوئے ماشاءاللہ اچھا خاصا کام بھی کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں۔ کئی علماء حفاظ کو ہم نے دیکھا اپنے والدین کا ساتھ دیتے ہیں کھیتی باڑی میں۔ اب آپ کے یہاں کا تو یہ معاملہ ہے کہ آپ لوگ پڑھنے لکھنے کے بعد اور بھی پتہ نہیں کہاں کہاں کے حالات ہوں گے۔ یہ بات تو پورے ہندوستان بھر کے عوام کے لیے بھی ہے، علماء کے لیے بھی ہے، طلباء کے لیے بھی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی آدمی خالی نہ رہے، محنتیں کریں گے نا انشاءاللہ۔ آپ کے یہاں جو سبزیاں اگتی ہیں، ان سبزیوں کے نام پہلے بتائیے۔ ایک تو یہ کہ شوق ہونا چاہیے، بہت آسان ہے، یہ زمین بہت نرم ہے، کس کے لیے؟ محنت کرنے والے کے لیے، اور جو اس سے طلب کیا جاتا ہے وہ دے دیتی ہے۔ دیکھیے نا، زمین کو کھودیے آپ، تھوڑی سی محنت کیجئے، مٹی کو نرم کیجئے، اس میں جو دانہ ڈالیں گے، ہر علاقے کے اندر کی زمین کی کیفیت الگ الگ، اللہ نے ہر 50 کلومیٹر پر زمین کی تاثیر الگ رکھی ہے، مختلف ہے۔ کہیں سے پھل اگنے والا پھیکا ہوتا ہے، کہیں میٹھا ہوتا ہے، کہیں نمکین ہوتا ہے، کہیں کھارا ہوتا ہے، وہی سبزیاں ہوتی ہیں۔ ایک میتھی کی بھاجی، اس کی شکلیں بدل جاتی ہیں، پالک کی بھاجی لگا دی، اس کی شکلیں بدل جاتی ہیں، چکے کی بھاجی، اس کی شکلیں بدل جاتی ہیں، ٹیسٹ بدل جاتا ہے، پتوں کی رنگت تک بدل جاتے ہیں۔ اب جیسے پائنیپل ہے، آپ کے علاقے کا پائنیپل، اس کی شکل الگ ہوگی، ہمارے یہاں جو آتا ہے مختلف علاقوں سے، اس کی شکل الگ ہوتی ہے، چاول کی شکلیں الگ۔ تو اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، ہر 50 کلومیٹر پر انسان کی زبان الگ، چہرے الگ، اور سبزیوں کی ترکاریوں کے ٹیسٹ الگ۔ دیکھتے ہیں گاجر اگنے والا، اس کی شکلیں تک مختلف ملتی ہیں، کھیرا ککڑی کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ تو بہرحال آپ کے علاقے کے اندر جو سبزیاں اگتی ہیں ان کے نام بتائیے، آپ بتائیے کتنی سبزیوں کے نام آپ کو معلوم ہے؟ ذرا جلدی بتانا، وقت نہیں ہے۔ ٹماٹر آپ جانتے ہو، بینگن آپ جانتے ہو، آلو جانتے ہو، یہ تو کامن ہے، سب جگہ ہوتا ہے۔ اور بولیے۔ کدو جانتے ہو؟ پھلی کون سی؟ سیم کی پھلی، ماشاءاللہ۔ اور
ترکاری. ترکاری یہ کیا ہوا؟ ترکاریاں تو بہت ساری ہیں، کون سی ترکاری؟ اس کا نام ہونا چاہیے. چلیے اتنی چیزیں دیکھو، 5 چیزیں ان کے ذہن میں ہیں. اور بتاؤ کس کس کے ذہن میں ہیں؟ آپ میں سے کون ایسے طلبہ ہیں جیسے بتا رہے تھے جن کے کھیت ہیں؟ آپ وہ طلبہ بتائیں جو کچھ پیر سکتے ہیں، اگا سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں. کیا پیرو گے آپ؟ آم کا پیڑ، امرود اور جامن اور نیمبو لگا سکتے ہیں. 4. شاباش، اپنے دماغ کو دوڑاؤ. آج پہلا دن ہے، ایک چیز یاد آئے گی تو بھی اللہ کا شکر ہے. ایک ہفتے بعد آپ کے اندر شوق بڑھے گا. خود ہمیں بھی کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن یہ کام کرتے کرتے اس قدر شوق بڑھ گیا پوچھے مت. الحمدللہ آدمی جس میدان میں چھلانگ مارتا ہے وہ اس فن کا ماہر بن کر نکلتا ہے. ماں کی کوکھ سے سارے فن کوئی لے کر آتا نہیں ہے، یہ دنیا سب کو سکھاتی ہے. کیا کرتی ہے؟ بس شرط یہ کہ انسان کی طبیعت میں ایک طلب ہونا چاہیے. کیوں؟ طالب ترقی کرتا ہے، قانع کی قناعت کی بنیاد پر ترقی نہیں ہوتی. اور جو ناقد ہوتے ہیں وہ ہر چیز سے محروم ہو جاتے ہیں. ناقد مطلب تنقید کرنے والے، سب کے پر تنقیدیں کریں گے، انہیں کسی قسم کا نفع نہیں ملتا. تو اپنے اندر طلب پیدا کرو. اور بتاؤ کون کیا کر سکتا ہے؟ چند ایک طلبہ بتاؤ. ہمیں بیان بازی تو کرنی نہیں ہے، مذاکرہ ہے. بولیے. ہل کیوں رہے ہو؟ آج ہلو گے بعد میں سب کو ہلاؤ گے. بلا وجہ ہلنا نہیں چاہیے. اور بتائیے. کچھ نہیں. دیکھو کیسے ہم لوگوں کے مطلب مدرسے میں آگے ایڈمیشن ہو گیا نا تو بالکل دماغ ایسے بند ہو جاتے ہیں. اچھے سے اچھے بچے اپنی صلاحیتوں کے ختم کر دیتے ہیں، ایک دم خاموش ہو جاتے ہیں بالکل. استاد نے کہا اٹھو تو اٹھ گئے، بیٹھو تو بیٹھ گئے، کھا لو تو کھا لیا، سو جاؤ تو سو گئے. اتنے تابع داری اپنے اندر آ جاتی ہے کہ اپنے دل دماغ سے کچھ کام ہی نہیں کر پاتے ہیں. پھر بعد میں کہتے ہیں حضرت میں فارغ ہو چکا ہوں، اب آپ بتائیے کوئی جگہ ہو تو آپ ہی بتائیے. اب حضرت ہی بتائیں گے جگہ. اب حضرت تو کبھی جگہ نہیں بتائے گا، کیونکہ ظاہر سی بات حضرت کو خود اتنی بڑی مسجد ملی ہوئی ہے تو وہ چھوڑ کے تمہیں تھوڑی جگہ دیں گے. ایسا کبھی ہوا ہے؟ کسی حضرت نے، کسی استاذ محترم نے اپنی مسجد کی امامت اور اپنی مسجد کی خطابت کسی شاگرد کو دیا؟ مثال دو. کسی محتمم نے کہہ دیا بیٹا میرا بچہ ماشاءاللہ پڑھائی کے زمانے میں تعریف کریں گے، ہمارے ادارے کا نمبر 1 طالب علم ہے، قرات اس کی عمدہ ہے، نعت اس کی عمدہ ہے، تقریر اس کی عمدہ ہے، خوب بیانات میں ماشاءاللہ خوش کر دیں گے. اور جس دن فارغ ہو کر آ گیا، ایک دن کے لیے بھی اپنا ممبر آپ کے حوالے نہیں کریں گے. دیں گے کیا؟ مجھے تو یہ لگا ہے، میں تو یہ سمجھا ہوں کہ زمانے میں کوئی آپ کا بھلا نہیں کرے گا. آپ کے لیے سب سے بڑے محسن آپ کے ماں باپ ہیں. استاذ نے آپ کی روح کو تیار کیا ہے، وہ یہ نہیں کریں گے کہ آپ کی اپنی جگہ آپ کو نہیں دیں گے. اب میدان آپ کو خود چننا ہے، اپنی مہارت سے اپنا میدان بنانا ہے. اگر عقل مند ہیں تو ابھی سے سدھر جاؤ، کوششیں کرو، محنتیں کرو. خود آپ کو چننا ہوگا، سب کچھ کرنا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم دنیا دار بن گئے. الحمدللہ اللہ موت تک کے باقی رکھے، سنتوں کی نیتوں سے سب کام کر رہے ہیں. الحمدللہ نماز کا موقع ملتا ہے پڑھا لیتے ہیں، خطبے کا وہ دے دیتے ہیں، تقریر کر لی. الحمدللہ جہاں میدان جو مل جاتا ہے بسم اللہ. تو آپ کو بھی ہر فن بولا بننا پڑے گا. کیا بننا پڑے گا؟ ہاں، تبھی آپ کو لوگ پوچھیں گے، ورنہ کوئی پوچھتا نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ تو بتاؤ اور کیا کیا کر سکتے ہو؟ کون کون بتائیں گے؟ اور کیا پیریں گے آپ؟ جلدی بتاؤ بھائی، بات ختم کرنی ہے ہم کو، جلدی بتاؤ. اب یہاں سے اٹھنا ہے، میدان میں جانا ہے، وہاں جا کر کے انشاءاللہ کام کی شروعات کرنی ہے. بتائیے جلدی سے. سب تیاریاں ہو چکی ہیں آپ کے لیے، آپ کی کلا دیکھنے کے لیے، ایک شوق آپ میں پیدا کرنے کے لیے کہ عصر سے مغرب یہ کام کریں گے. بتاؤ اور کون بتائے گا؟ کوئی بولنا چاہتا ہے؟ نہیں. چلیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.